انڈرسٹینڈنگ کے لیے خواتین و حضرات ضروری ہے کہ ہم سوال پوچھیں. جب تک ہم سوال نہیں کریں گے تو ہمیں دوسرے کے دل کے اندر چھپے ہوئے معاملات سمجھ نہیں آئیں گے. جب بھی ہم کوئی ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں نا, لو جی اس تو علاوہ اے گل ہو ہی نہیں سکتی, تو یہ لاجک اور منطق کے خلاف ہے بات. اس میں ایموشنالٹی آ جاتی ہے. آپ نے فائنل کر دی بات کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں. سو یہ آلویز نیور جو ہے یہ اس سے پھر اسٹیل میٹ ہو جاتی. اسٹیل میٹ کا مطلب ہوتا ہے چیزیں وہیں رک جاتی ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ جو جیوری ہوتی ہے, جیوری سمجھتی ہیں؟ ججز. ہاں, جہاں پہ کیس لگتا ہے. کئی دفعہ جیوری کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ کمپیٹنٹ جج یا انہوں نے قانون نہیں پڑھا ہوتا, مگر جب ان کو بات سمجھائی جاتی ہے تو کوئی جو بہت اچھی طریقے سے بات کرتا ہے یا ان کے جو جذبات کو دائیں بائیں کر لیتا ہے, تو وہ جو مجرم ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے, اور جس کے ساتھ جرم ہوا ہوتا ہے, جس کا نقصان, وہ پھنس جاتا ہے. وہ لاجک کی بجائے ان کے ایموشن سے کھیل لیتے ہیں. تو ہمیشہ سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ ایموشنز کا نہیں بلکہ لاجک, منطق, ایویڈنس جو ہوتے ہیں, پروف, شواہد, اور کیا کہیں گے پروف کو, ثبوت جو ہیں ان کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. تو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو کوئی اگر بتا رہا ہے اور اپنی تقریر میں, اپنی بات میں حقائق بھی بتا رہا ہے اور نمبرز بھی بتا رہا ہے کہ HbA1c جو ہے آپ کی 8 ہونی چاہیے, آپ کا بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے, اور آپ کی HbA1c جو ہے وہ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی 5.5 جو اس سے کم ہوتی ہے, جن کو ڈائبٹیز نہ. یہ جب تک فگرز کے ساتھ وہ منسوب نہیں کرے گا کہ آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہیں, آپ کی صحت پہ کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے, تو یہاں پہ آپ کے فیکٹس کے ساتھ ایموشنز بھی ہو جائیں گے. دین یو ول انڈرسٹینڈ, ریممبر دیم, اینڈ دین یو ول اڈاپٹ دی بیہیویئرس وچ ول کیپ یو ہیلدی. سو خواتین و حضرات, یہ جو آج ساری ڈسکشن میں کر رہا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے دور میں جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے جاتے ہیں, یا جو سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ آپ کو جذباتی باتیں بتائی جاتی ہیں, ان کے پیچھے حقائق تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ ہماری جو بلیف ہے, ہماری جو عقائد ہیں, جو ہمارے نظریات ہیں, وہ بدل سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو لاجک آ رہا ہے, جو ریٹرک آ رہا ہے, جو بول چال میں بات آ رہی ہے, جو کوئی چیزوں کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کا ربط اور ان کے پیچھے مفادات اور ایموشنز کیا ہیں. کئی دفعہ کچھ کلیشیز ہوتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر غریبوں کی مدد کرتے کرتے اگر ہم ان کو اپنا اعلی کار بنا لیں, ہم ان کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنا لیں, اور ہم ان کو ایک وقت کی روٹی کھلا دیں, مگر اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی ووکیشن, کوئی ہنر سکھا دیں تاکہ وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. سو لاجک, ایموشنز, نظریات, ضروریات, بدن کی ضروریات, ان ساری چیزوں کو جب ہم لے کر چلتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کس چیز کی کتنی افادیت ہے. تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کو یہ مدد فراہم کرنی چاہیے, موقع دینا چاہیے, وہ ماحول بنانا چاہیے جس میں وہ ہماری بات غور سے سن سکیں, حقائق کی بنیاد پہ, دلیل کی بنیاد پہ, اور جذبات ایسے تیز تند آندھیوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے فاصلے پیدا ہو جائیں. ان کی بات سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کے لیے اور پھر کسی بہترین نتائج پر پہنچنے کے لیے ہمیں جذبات کو مدھم آنچ پہ چلانا پڑتا ہے, تو پھر بات سمجھ آتی ہے.